پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج 25 دسمبر کو مسیحی برادری کو ہمارا پیغام لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یہ پیغام ہے. آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی ہے اور اس حوالے سے غزہ میں یہود کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. قائد اعظم نے فلسطین کی تشکیل کے وقت فرمایا تھا کہ ناجائز ریاست اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا خنجر ہے. یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. پھر ایک وکیل کی حیثیت سے قائد اعظم نے یہ بھی ثابت کیا کہ 800 سال سے اکٹھے رہنے والے مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس تناظر میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے 2 ریاستی فارمولہ ہماری قومی اساسی نظریاتی سیاست سے متصادم اور مسلم حکمرانوں کی بزدلی اور بے بسی ہے. ناظرین کرام، اب موجودہ انتخابی صورتحال کے حوالے سے باب الاسلام سندھ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو 15 سال سے صوبے میں حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی، جو عوامی پارٹی ہونے کی دعوے دار ہے، اس کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کی جو فہرست آج جاری کی گئی ہے، اس فہرست میں سب سے پہلا نام ملکہ عالیہ سابق وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کا ہے، جو کہ آصف زرداری کی ہمشیرہ اور بلاول زرداری کی پھپھو ہے. جبکہ کل فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی. آج کے قومی اخبارات نے کراچی کے حوالے سے انتخابی فارم جمع کرانے والوں کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں شائع کی ہے، جس سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کون سے حلقے سے امیدوار ہے. جبکہ سابق وفاقی وزیر اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم حسین، جو اپنے مزاج سے ہٹ کر گزشتہ کئی سالوں سے ضلع وسطی کراچی میں سید مسرور احمد کے ساتھ مل کر جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فروغ اور عوام میں اس کی گروتھ کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ میں غریبوں کی کچی آبادیوں کو تو مسمار کرا دیا، لیکن حق پرست سابق وفاقی وزیر بابر غوری کا انہی بستیوں کے ساتھ ریلوے کی زمین پر قائم فلیٹوں کے جنگل کو چھونا تو دور کی بات، انہیں دیکھنا بھی ضروری نہیں جانا. اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم حسین نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد مین گیٹ پر اتوار کو پرندہ مارکیٹ کی بھی انکروچمنٹ میں وہ ناکام رہے، جبکہ وفاقی وزیر صحت نے
اپنی 16 ماہ کی حکومت میں، اور ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے اپنے شوہر نامدار ڈاکٹر فضلہ پی جوہو کے ہمراہ 5 سال میں محکمہ صحت سندھ کا اور جیالے عبدالقادر پٹیل نے گٹکا ماوا کے ساتھ وفاقی صحت کے اداروں کا جو حشر نشر کیا ہے، اس کی تفصیل میں اس وقت جائے بغیر مذکورہ اجمالی خاکہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ وفاقی صحت کے اسلام آباد کے اسپتال نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کو انتظامی اعتبار سے فوج کے سپرد کرنا پڑے، اور دیگر ادارے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل، ڈریب و دیگر اداروں میں ان کے چھوڑے ہوئے کرپشن کے سرطان کی نہ تو اب تک مکمل سرجری ہو سکی، اور نہ ہی محمد احمد قاضی سمیت دیگر خلاف قانون تعیناتیوں کو اب تک ختم کیا جا سکا ہے، جبکہ حکومت جانے سے چند روز قبل وفاق کے کراچی میں 3 اسپتالوں NICVD، NICH اور JPMC کو محکمہ صحت سندھ کو 25 سالہ ٹھیکے پر دینے کا جو MU سکھر میں دستخط ہوا تھا، نہ تو اس کی آج اصل کاپی کسی کے پاس موجود ہے، اور یہ خلاف قانون اقدام پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی یہ متنازع معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے، جبکہ NDN نے پہلے ہی حکومت کے مذکورہ اقدام کو 1 سے زائد بار خلاف قانون بتا چکا۔ پھر محکمہ صحت سندھ کے 80% ادارے PPHI اور 10% و دیگر ادارے NGOs کو صحت کے ادارے دیے جانے کے بعد بمشکل 8-10% اداروں کے اوپر اس وقت محکمہ صحت سندھ چل رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کو فہیم چاچڑ اور وفاق کے اداروں کو ڈاکٹر ندیم قمر، پروفیسر شاہد رسول، ڈاکٹر جمال رضا کو آگے رکھ کر جس طرح سے لوٹا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل منگل کی رپورٹ میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، جنرل کیڈر کے سینئر ڈاکٹروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم تھیبو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کے جنرل سیکریٹری بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی بار بار کی درخواستوں کے بعد اب ان کے لہجے میں سختی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، خود آپ ان کی زبانی سنیے۔ ہم بار بار CM صاحب کو اور منسٹر ہیلتھ صاحب کو، سیکریٹری ہیلتھ صاحب کو ریپیٹڈلی ہم اپیل کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا مسئلے کا حل نہیں ہو رہا۔ خدا را ایسا نہ کرے، اور ہم ڈاکٹر ہیں اور اولڈ ایج ہیں، اس ایج میں ہمیں پروٹیسٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، سڑکوں پہ آنا بھی اچھا نہیں لگتا، شور شرابہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمیں مجبور نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کل ہم نکل آئیں، اور ہم اگر نکل آئے تو بہت خراب ہو جائے گا۔ اور ہم ان کو اپیل کرتے ہیں، جو جنرل کیڈر آپ نے یہ مینجمنٹ کیڈر بنایا ہے، صرف جنرل کیڈر کی جو ہے وہ ان کو حق مارنے کے لیے بنا ہوا ہے، اور پچھلی حکومت کی جو طریقہ کار ہے اور یہ مینجمنٹ کیڈر بنا ہوا ہے، اور جونیئر آ کے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ان کی رزلٹ دیکھ لیں، ان سے معلومات کے کیا انہوں نے رزلٹ نکالی ہے۔ مہربانی کریں اس کا ڈرامے کو بند کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کی بات چیت سنی۔ اب آپ آج 25 دسمبر کو انجمن اتحاد عباسیہ کے 38ویں بین الاقوامی سالانہ یوم تاسیس کی عبوری رپورٹ ملاحظہ کریں۔ یہ کنونشن آرٹس کونسل آف پاکستان کے اوپن ایئر تھیٹر میں ہوا، جس میں ملک بھر کے ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس میں عراق، سعودی عرب، موزمبیق، سوڈان، ترکی، سویڈن، لبنان اور کینیڈا سے مندوبین اور وفود نے بھی شرکت کی، جس کی بنا پر سالانہ یوم تاسیس کے مذکورہ جلسے کو بین الاقوامی عباسیوں کا
کنونشن قرار دے دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، نواب عثمان داؤد عباسی، قاضی اسد عابد، نواب زادہ عمر داؤد عباسی سمیت پاکستان بھر کے صوبائی ضلعی عہدیداروں نے مذکورہ کنونشن میں شرکت کی۔ جلسے کی کارروائی اردو اور عربی زبان میں ہوئی۔ انجمن اتحاد عباسیہ کے صدر ڈاکٹر شفقت حسین عباسی نے اس موقع پر سلطنت عباسیہ کا نقشہ پیش کرنے کے علاوہ کہا کہ انجمن اتحاد عباسیہ ہماری قوم کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ عام دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت شاہد خاقان عباسی کی بحیثیت وزیر اعظم خدمات ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کے لیے اینٹ کی مانند ہے۔ جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے اور وہ عمارت قائم رہتی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو اسی طرح مضبوطی دیتا ہے اور وہ مومن مل کر ایک عمارت اور ایک مضبوط قلعے کے نمائش لوگوں کے سامنے جائے۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے اس وسیع و عریض اجتماع میں شریک ہیں۔ وفي البداية أريد أن أبارك لكم ولله على هذا المحفل الكبير. ابتدا میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جن لوگوں نے اس عظیم و شان جلسے کو منعقد کیا۔ اجتماع أبناء النسب والأصل الواحد. ایسے نسب کو جمع کیا کہ جن کی اصل واحد یعنی حضرت۔ اس موقع کے اوپر خواتین نے بھی کنونشن میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔